سندھ کی سرزمین صوفی ازم کے لیے بہت زرخیز تصور کی جاتی ہے۔ یہاں قدم قدم پر درگاہیں، مزاریں اور خانقاہیں موجود ہیں، جہاں جوک در جوک حاضری دیتے لوگ اس دھرتی کا حسن ہیں۔ امن، محبت اور بھائی چارہ صوفی ازم کی پہچان ہے اور اہل سندھ کو اپنی اسی پہچان پر ناز ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے آج سے 3 صدیاں قبل اپنی شاعری میں عورت کے کردار کو ہیرو کے طور پر پیش کیا۔ ان کی یہ 7 سورمیاں محبت کی لوک داستانوں کی ہیروئنیں ہیں، جن میں سے ایک نام مومل رانو ہے۔ تو آئیں دوستو، دیکھتے ہیں مومل رانو کی داستان کا دوسرا حصہ۔ بعض روایات کے مطابق مومل نامی حسین دوشیزہ گجر قوم کے حکمراں راجہ نند کی بیٹی تھی، جو لو دھرواں کے علاقے کا حاکم تھا۔ شہزادی مومل بے انتہا حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کے حسن کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور اس سے شادی کے لیے بڑے بڑے راجہ مہاراجاؤں کے پیغامات آنے لگے، جن میں بعض کا شمار انتہائی طاقتور حکمرانوں میں ہوتا تھا، اور شہزادی کے انکار کی صورت میں ان کی ناراضگی راجہ نند کی سلطنت کی تباہی اور بربادی کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ اس کا حل شہزادی مومل نے یہ نکالا کہ ایک خطرناک پہاڑی چوٹی پر ایک پراسرار محل تعمیر کروایا، جس میں وہ اپنی 7 بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان میں سے سومل اپنی ذہانت اور ناتر اپنی پراسرار پلاننگ کرنے میں مشہور تھی۔ دونوں بہنوں نے اپنی ذہانت اور پلاننگ کو بروئے کار لا کر شہزادی مومل کے محل کو ایک عجوبے کی شکل دے دی۔ محل کے دروازے کے دونوں اطراف 2 خونخوار شیر کھڑے کر دیے گئے، جو کہ بڑی مہارت سے بنائے گئے تھے۔ دونوں شیر اپنی ہیبت ناک صورت کے ساتھ بالکل اصلی نظر آتے تھے۔ ان کے آگے ایک بہت بڑا دریا موجزن تھا، جسے پار کرنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقی نہیں تھا، صرف فریب نظر آتا تھا، لیکن دیکھنے والوں پر حقیقت کا گماں ہوتا تھا۔ دوسری طرف محل کے اندر صحن میں 7 انتہائی دیدہ زیب اور نفیس پلنگ رکھے ہوئے تھے۔ 7 پلنگ ایک جیسے نظر آتے تھے اور ان میں ذرا سا بھی فرق نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان میں سے 6 پلنگ کچے سوت سے بنے ہوئے تھے اور ان کے نیچے گہرے گڑھے کھودے گئے تھے، جبکہ ان میں سے ایک پلنگ مضبوط نیواڑ سے بنایا گیا تھا۔ ان 6 پلنگوں پر جیسے ہی کوئی شخص بیٹھتا تھا، اس کے بوجھ سے پلنگ ٹوٹ جاتا تھا اور اس پر بیٹھنے والا شخص گڑھے میں گر جاتا تھا۔ مومل شہزادی نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص میری تمام شرائط پوری کرنے کے بعد میرے محل میں داخل ہو کر یہاں رکھے ہوئے اصل پلنگ پر آ کر بیٹھ جائے گا تو میں اس سے شادی کروں گی۔ بہت سی ریاستوں کے حکمراں، شہزادے اور امراء قسمت آزمائی کے لیے آئے، لیکن کچھ تو پہاڑوں کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کر واپس چلے گئے، کچھ دریا کی بکھرتی ہوئی موجوں اور خوفناک شیروں کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ چند بہادر افراد ان تمام آزمائشوں سے گزر کر محل کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، لیکن جیسے ہی شہزادی کی اگلی شرط کے مطابق کچے سوت سے بنے ہوئے پلنگ پر بیٹھے اور ان کے نیچے بنائے ہوئے گہرے گڑھوں میں جا گرے، گڑھوں سے نکلنے کے بعد انہیں ناکام و نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ امرکوٹ کا حکمراں راجہ ہمیر سومرو بھی قسمت آزمائی کے لیے گیا، لیکن دریا کی موجیں اور دھاڑتے ہوئے شیروں کو دیکھ کر وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ آخر میں کشمیری شہزادہ رانو مہندرو، جو بہادری میں اپنی مثال آپ تھا، راجہ ہمیر اور اس کے ساتھیوں کی رہنمائی میں مقدر آزمانے کے لیے نکلا۔ خوفناک پہاڑی بلندیوں کو سر کرنے کے بعد جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو اس کی شوریدہ سر لہروں کو دیکھ کر ذرا ٹھٹکا، لیکن اس نے دریا کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اپنا نیزہ لہروں پر مارا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ اصلی دریا نہیں ہے، صرف شبیدہ بازی کا کمال ہے۔ وہ دریا پار کر کے شیروں کے قریب پہنچا، لیکن اس کی جانب سے کوئی نقل و حرکت نہ پا کر وہ نہایت اطمینان کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ وہاں اسے ایک ہی جیسے 7 پلنگ نظر آئے۔ اس نے ہر پلنگ پر
بیٹھنے سے پہلے اپنا نیزہ مار کر انہیں جانچا اور اسی طرح وہ اصل پلنگ پر جا کر بیٹھ گیا۔ شہزادی تک اس کی کامیابی کی اطلاع پہنچی تو اس نے رانو کو اپنے حضور طلب کیا۔ رانو کو دیکھتے ہی وہ اس کی خوبصورتی کے سحر میں گرفتار ہو گئی اور اپنی شرط کے مطابق اس سے شادی کر لی۔ راجہ ہمیر سومرو کے مخبروں نے اسے شہزادہ رانو اور مومل شہزادی کی شادی کی خبر پہنچائی تو وہ رقابت کی آگ میں جلنے لگے۔ رانو جب کاک محل سے واپس امر کوٹ آیا تو راجہ نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ آئندہ مومل سے ملنے کے لیے نہ جائے۔ راجہ نے اس کی نگرانی کے لیے پہرے دار تعینات کر دیے۔ رانو راجہ کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں سے بہت پریشان تھا اور مومل کی یاد میں تڑپتا رہا، جبکہ مومل کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ایک روز شام کے وقت اپنا کام نپٹا کر وہ اپنے کمرے میں آیا اور جب اندھیرا گہرا ہو گیا تو پہرے داروں کی نگاہوں سے بچ کر پچھلے دروازے سے نکل کر وہ اپنے تیز رفتار اونٹ پر بیٹھ کر لودھرواں کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں ساری رات وہ کاک محل میں مومل کے ساتھ رہا۔ جب شب کا آخری پہر باقی رہ گیا تو وہ مومل کو الوداع کہہ کر امر کوٹ واپس آ گیا۔ لودھرواں اور امر کوٹ کے درمیان طویل فاصلہ تھا، لیکن رانو کا اب روز کا معمول بن گیا کہ وہ پہرے داروں کی نگاہوں سے بچ کر عقبی راستے سے باہر نکلتا اور طویل سفر طے کرتا ہوا مومل کے پاس پہنچ جاتا اور صبح امر کوٹ واپس آ کر راجہ ہمیر کے دربار میں امور سلطنت نپٹایا کرتا۔ ایک روز راجہ کے جاسوسوں نے اسے لودھرواں کی جانب جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے راجہ ہمیر کو اطلاع دی۔ راجہ ہمیر رانو کے گھر پر آ کر اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ صبح جیسے ہی رانو مومل سے مل کر واپس آیا، راجہ کے حکم پر اسے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ کچھ دنوں تک رانو قید میں رہا۔ پھر راجہ کو رانو کے ساتھ اپنی دوستی کے خوشگوار لمحات یاد آئے، جس سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے رانو کو رہائی کا حکم دے دیا۔ رہائی کے بعد اس نے رانو سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ مومل سے ملاقات کے لیے کاک محل نہیں جائے گا۔ رانو نے کچھ عرصے تک راجہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی پاسداری کی، لیکن مومل کی محبت نے پھر اسے لودھرواں جانے پر مجبور کر دیا اور اس سے چوری چھپے دوبارہ ملنے لگا۔ ایک مرتبہ رانو معینہ وقت پر شہزادی مومل سے ملنے کے لیے کاک محل نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے مومل اس کے فراق میں تڑپتی رہی۔ مومل نے اپنے محبوب کا بہت انتظار کیا، پھر اپنے دل کو تسلی دینے کے خاطر اپنی بہن سومل کو مردانہ لباس پہنا کر اپنے پاس رانو کی جگہ لٹا لیا۔ رات کے کسی پہر فرصت ملتے ہی رانو وہاں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ مومل کے ساتھ کوئی اجنبی شخص سو رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے سومل کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ اس نے بجائے مومل کو جگا کر اس کے بارے میں باز پرس کرنے کے اس کی طرف سے بدگمان ہو کر وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے وقت اپنی چھڑی مومل کے سرہانے چھوڑ گیا۔ صبح جب مومل نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے اپنے سرہانے رانو کی چھڑی رکھی ہوئی دیکھی۔ وہ سمجھ گئی کہ رانو اس سے ملنے آیا تھا، لیکن سومل کو اس کے ساتھ سوتا دیکھ کر بدگمانی میں مبتلا ہو کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی آمد کی نشانی کے طور پر اپنی چھڑی چھوڑ گیا۔ رانو اس کے بعد کئی روز تک اس سے ملنے نہیں آیا اور مومل اس کے فراق میں تڑپتی رہی۔ آخر رانو کی محبت سے مجبور ہو کر مومل نے مردانہ بھیس بدلا اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر امر کوٹ پہنچ گئی۔ وہاں ایک سرائے میں ٹھہر کر وہ کئی روز تک رانو کو تلاش کرتی رہی۔ ایک جگہ وہ اسے نظر آ گیا۔ مومل نے اسے آواز دی۔ مسلسل گریہ زاری کی وجہ سے مومل کی آواز خاصی بھرائی ہوئی تھی۔ رانو اس کی آواز نہیں پہچان سکا، لیکن وہ اسے کوئی اجنبی مرد سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ قریب آنے پر جب مومل نے اسے اپنا چہرہ دکھایا تو وہ نفرت سے منہ موڑ کر واپس جانے لگا۔ اس کے قدموں سے لپٹ گئی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ اس نے کاک محل میں دیکھا وہ اس کی غلط فہمی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بہن سومل سو رہی تھی۔
مومل نے راणو سے اپنی اس غلطی کی معافی بھی مانگی، لیکن راणو مومل سے اس حد تک بدگمان ہو چکا تھا کہ اس کی آہوزاری دیکھ کر اس کا دل نہیں پسیجا۔ مومل کی راڼو کو منانے کی ہر کوشش رائیگاں ہو گئی تو اس نے دل برداشتہ ہو کر قریب ہی آگ کے جلے ہوئے لاؤ میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ مومل کے مرنے کے بعد راڼو کو اس کی محبت کی سچائی کا یقین آیا تو اس نے بھی اسی لاؤ میں کود کر اپنی جان دے دی۔ تاریخ کے صفحات میں مومل اور راڼو کی محبت کی داستان ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے شاہ جو رسالوں میں اس کا تذکرہ شاعرانہ انداز میں کیا ہے، جس کی وجہ سے مومل راڼو کی کہانی سندھ کے بچے بچے کی زبان پر عام ہے۔ قدیم آثار کے ماہرین کے مطابق کاک محل لودھرواں کے قریب گھوٹکی کے گاؤں میں پہاڑی ٹیلوں پر واقع تھا۔ مومل راڼو کے مرنے کے بعد اس کا نام مومل راڼو کی ماڑی پڑ گیا، جو آج مومل کی ماڑی کے نام سے معروف ہے۔ سکھر کی سیر اور قدیم آثار سے دلچسپی رکھنے والے شائقین گھوٹکی سے 11 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مومل کا محل یا ماڑی دیکھنے ضرور جاتے ہیں، جس کے صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں، باقی آثار صفحۂ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ تو یہ تھی دوستوں مومل کی ماڑی کے بارے میں کچھ دلچسپ سی معلومات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔